السلام علیکم ویئرس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد ہی رکھے۔ تو جیسا کہ آپ کو اسکرین پر جو ہو رہا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں کس ڈیزیز کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ سبسکرائب لازمی کر دیجیے کریں، اس سے مجھے مزید موٹیویشن ملتی ہے انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی۔ تو جی، یہ جو کینسر ڈیزیز ہے آج کل بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے، بہت ہی زیادہ۔ آج کل جس سے پوچھو اسے کینسر ہے۔ کیوں یہ کامن ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے، آپ اسے کیسے اس ڈیزیز کو پریونٹ کر سکتے ہیں؟ اگر تو آپ کی فیملی ہسٹری میں یہ ڈیزیز ہے، فادر سائڈ میں بہت زیادہ کینسر کا ریشو ہے، مدر سائڈ میں بہت زیادہ کینسر کا ریشو ہے، تو 90% چانسز ہیں کہ وہ ڈیزیز آپ کو بھی ہوگی۔ تو بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں وہ خوف کھائیں یا ڈریں کہ یہ آپ کی فیملی میں بھی ہے تو آپ کو بھی ہو جائے گا، نہیں، ایسا جو ہے وہ پاسبل بھی ہے، لیکن یہ کہ آپ ڈائٹ اچھی رکھیں گے اپنی، تو آپ اپنا خوراک اچھی رکھیں گے، اسموکنگ سے دور رہیں گے، تو آپ اس ڈیزیز کو پریونٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر تو خدا نخواستہ آپ کو یہ ڈیزیز ہو گئی ہے تو آپ اس کو ڈائٹ کے تھرو، ٹریٹمنٹ کے تھرو کیور بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت زیادہ کمپلیکس ڈیزیز ہے، لیکن ایسے بھی کیسز ہیں جو 4th اسٹیج پر بھی آ کر ریکور کر جاتے ہیں۔ ایسے کیسز بہت کم ہیں، لیکن ایسی مثالیں ہیں، تو امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر تو یہ ڈیزیز ڈائگنوز ہو گئی ہے، سب سے پہلی بات یہ پینک نہیں ہونا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈائٹ کو ریسٹرکٹلی فالو کرنا ہے، اور اس میں جو ہے سب سے پہلے اس ڈیزیز میں آپ شوگر کٹ کریں۔ شوگر جو ہے کینسر سیلز کا کھانا ہے۔ اگر آپ شوگر کھا رہے ہیں تو یہ کیا کرے گا، آپ کا جو سیل ہے نا کینسر کا، جس سے ٹیومر کہا جاتا ہے، اس کے سائز انکریز کرے گا، تو اس کو تو بالکل جو ہے وہ کٹ کر دیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک کمپلیکس ڈیزیز ہے جس میں باڈی کے سیلز اپنی نارمل گروتھ اور کنٹرول کو کھو دیتے ہیں۔ اور اس ڈیزیز میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہماری باڈی میں ٹریلینز آف سیلز ہیں، اور ہماری باڈی ٹریلینز آف سیل سے بنی ہوتی ہے۔ ہر سیل کا ایک فکس سسٹم ہوتا ہے۔ سیل بنتا ہے، کام کرتا ہے، اور پھر جو پرانا سیل ہوتا ہے، وہ اولڈ جو ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، جسے سائنٹیفک لینگویج میں اپوپٹوسس کہتے ہیں۔ لیکن کینسر میں یہ سسٹم بریک ہو جاتا ہے۔ سیلز مرنے کی بجائے کنٹینیوسلی ڈیوائڈ کرتے رہتے ہیں اور ایک ایب نارمل میس بنا دیتے ہیں۔ جی ہاں، جو ایب نارمل سیل ہے نا وہ کنٹینیوسلی گرو کرے گا، وہ جو ہے اس کی ڈیتھ نہیں ہوگی، وہ گرو کرتا جائے گا اور پھر ایک میس کی شکل اختیار کر لے گا، میس بنا دیتے ہیں، جس کو اکثر ٹیومر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ٹیومر صرف ایک جگہ تک لمیٹڈ ہو تو اسے بینائن ہوتا ہے، یعنی نان کینسرس بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگر وہ باڈی کے دوسرے پارٹس میں پھیل جائے تو میلیگننٹ کینسر ہوتا ہے، یعنی وہ جو میلیگننٹ کینسر، یعنی وہ کینسر پھیل چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹس کے علاوہ اگر وہ صرف اسی لوکیشن پہ ہے تو پھر بھی پاسبل ہے کہ ٹریٹمنٹ ہو اور ریکوری کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن جو ایک جگہ پہ اسپیسیفک لمیٹڈ ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کینسرس نہ ہو، وہ کینسرس بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی اس کی جو ہے وہ ابھی گروتھ ہوئی ہے اور اس کی لوکیشن ابھی لمیٹڈ ہے، وہ ابھی اس نے اپنی جڑیں مضبوط نہیں کی، وہ ایک ہی جگہ پہ لوکیٹڈ ہے، وہ پھیلا نہیں ہے، تو وہ بھی کینسرس ہو سکتا ہے۔ وہ میس جو ہے وہ چیک کروایا جاتا ہے، آگے فردر پروسیجرز ہیں اس کے، جب آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ کیا وہ جو میس ہے وہ کینسرس ہے یا نان کینسرس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کینسر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ تو کینسر جنرلی ڈی این اے لیول پر پرابلم سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ ڈی این اے ہماری باڈی کا انسٹرکشن سسٹم ہے، ٹھیک ہے؟ جب ڈی این اے ڈیمیج ہو جاتا ہے، سیلز کو سگنل ملتا ہے کہ وہ رک جائیں یا ریپیئر ہو جائیں، لیکن کینسر میں ڈی این اے میوٹیشن ہو جاتی ہے۔
لیکن سیلس کو یہاں پر رانگ سگنل ملتا ہے کہ وہ کنٹینیو ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ڈیوائڈ ہوتے ہیں پھر، اور اس پروسیس کو میوٹیشن ایکیومولیشن کہتے ہیں۔ کینسر کے جو میجر کازز ہیں وہ لائف سٹائل فیکٹرز پہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں۔ جی ہاں، لائف سٹائل فیکٹر ایک میجر کاز ہے کینسر ڈائگنوز ہونے کا۔ لائف سٹائل فیکٹر سے مراد ہے کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں کیا کنزیوم کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، آپ کی ہیبٹس کیا ہیں، آپ اسموکنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اسموکنگ جو ہے سب سے پہلا رسک فیکٹر ہے کینسر میں۔ دوسرا الکوہل، جو آپ کولڈ ڈرنکس وغیرہ پیتے ہیں اور جتنی بھی شوگری ڈرنکس ہیں یہ بھی کینسر کاز کرتی ہیں، یہ کارسینوجینک ہے۔ تیسرا جنک فوڈ اور پروسیسڈ میٹ۔ جنک فوڈ میں آگے یہ برگرز آگے، یہ سوسیجز، بیکن اور یہ جتنے بھی پروسیسڈ فوڈز ہیں، جتنی بھی یہ فروزن آئٹمز ہیں، جیسے ہم جیسے کہ میں نے بتایا یہ فروزن آئٹمس، جیسے یہ نگٹس ہو گئے، یہ سارے فروزن ہیں۔ آج کل جو بنائے پیزاز آتے ہیں یہ بھی نہیں کھانے ہیں آپ نے، کہ بس جو فریج سے نکالے اور اوون میں ڈالے اور وہ بہت جلدی جو ہے وہ کک ہو گئے۔ یہ سارے پروسیسڈ فوڈز ہیں، یہ سارے انہیلدی آئٹمس ہیں جو کینسر کاز کرتے ہیں۔ فرائیڈ چپس یہ بھی نہیں، مطلب بالکل بھی نہیں کھانی۔ ہاں، بیکڈ چپس آپ لوگ کھا سکتے ہو، وہ آپ ایزیلی کھا سکتے ہو، تھوڑی اماؤنٹ میں کھاؤ ٹیسٹ کے لیے، لیکن زیادہ آئلی چیزیں آپ نے کنزیوم نہیں کرنی۔ تیسرا فیکٹر جو ہے وہ میں نے ڈسکس کیا ہے جینیٹک فیکٹرز۔ جینیٹک فیکٹر، انوائرمنٹل فیکٹرز، ماحول کا اس میں انوائرمنٹل فیکٹر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، جیسے پولوشن ہو گئی، کیمیکل ایکسپوجر۔ فیکٹری کے جو کیمیکلز ہیں وہ بہت ہارمفل ہوتے ہیں، اور سن کے ایکسپوجر سے جو ہے آپ کی اسکن ڈیمیج ہو جاتی ہے، اسکن کینسر ہو جاتا ہے۔ تو